بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدی کا بدلہ نیکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس آیات قرآنی کا حسین تعبیر تھی۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اے نبی، نیکی اور بدی برابر نہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ تمہارا جگری دوست بن گیا۔ قرآن کی ہدایت اس دوران دی گئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سخت جارحانہ مخالفت کا سامنا تھا۔ وہ کون سا الزام اور پروپیگنڈا تھا جو آپ پر نہیں آزمایا گیا؟ آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نامعقول ناموں سے یاد کیا گیا۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت سنو، اپنے کانوں کو بند کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کی کئی بار کوشش کی گئی، معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں پناہ لینا پڑی۔ اس سب کے باوجود مخالفت کا زور توڑنے کے لیے رب کریم نے یہ نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مخالفین بدی کا کیسے ہی خوفناک طوفان اٹھا لائے ہوں، جس کے مقابلے میں نیکی بالکل عاجز اور بے بس محسوس ہوتی ہو، لیکن بدی بجائے خود اپنے اندر وہ کمزوری رکھتی ہے کہ نیکی آخرکار غالب ہو کر رہتی ہے۔ اور آیت مبارکہ میں جو دوسرا قیمتی نقطہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بدی کا مقابلہ محض نیکی سے نہیں بلکہ اس نیکی سے کرو جو بہت اعلیٰ درجے کی ہو۔ یعنی کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اسے معاف کر دو، یہ محض نیکی ہے۔ اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ جو تم سے برا سلوک کرے تم موقع آنے پر اس کے ساتھ احسان کرو۔ ثمامہ بن اسال یمامہ کے ایک رئیس اور اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ایک رات نجد کے راستے پر صحابہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، جن کو مدینے لایا گیا اور مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو ثمامہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے کہا اگر قتل کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خونی مجرم کو قتل کریں گے، اور اگر معاف کر دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ایک احسان شناس کی گردن پر ہوگا، اور اگر مال کی خواہش ہو تو جتنا کہیں گے حاضر کروں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسرے دن بھی انہوں نے اس سوال کا یہی جواب دیا۔ تیسرے دن بھی یہی گفتگو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رسی کھول کر ان کو آزاد کر دیا گیا۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ رسیوں سے آزاد ہو گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویہ اور حسن اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ مسجد سے باہر نکل کر ایک تنہائی میں غسل کیا، پھر مسجد میں آئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور عرض کی اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر آج سے قبل آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ مبغوض نہ تھا، نعوذ باللہ، لیکن آج مجھے یہ چہرہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آج سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ مجھے کسی دین سے عداوت نہ تھی، لیکن آج یہ دین میرے لیے تمام ادیان سے عزیز تر ہے۔ مجھے آپ کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے دشمنی نہ تھی، مگر آج یہ شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جن کے دلوں میں اتر جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے تعارض نہ فرماتے۔ کبھی کوئی شخص نادانی سے کوئی سخت بات کہہ دیتا تو آپ اس کا جواب تحمل اور بردباری اور حکمت سے مرحمت فرماتے۔ مکہ فتح ہوا تو نبی نے تمام قصورواروں کو معاف کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کے سر قلم کرا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثرب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جو تم سے آزاد ہو۔ فرات بن حبان نامی ایک شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہتا تھا اور اس کا کام مسلمانوں کی جاسوسی کرنا تھا۔ ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھ پکڑا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دے دیا، مگر قتل سے قبل اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ یہ خبر جب صحابہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ اس سے سلوک سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو۔